أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. اور فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. میں اب بلال صاحب کو دعوت ہے. اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح البرکہ وایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس سے ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام کو کامل اور مکمل نہیں سمجھا، کیونکہ مذہب اسلام یہ مکمل ضابط حیات لے کر آیا۔ اس میں دنیا کے کسی شعبے سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ نکاح کہتے کسے ہیں، شریعت میں نکاح کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد بات واضح ہو جائے گی کہ بھئی نکاح کو ہم نے کیا سمجھا ہے۔ پہلی بات کہ نکاح یہ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپس میں جوڑنے کے لیے چند الفاظ بولے جاتے ہیں، ان الفاظ کے بعد وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے شریک سفر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے اور یہی ضابطہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نکاح میں ضرورت نہیں۔ شریعت اسلام میں نکاح کا مقام عبادت ہے۔ عبادت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ عبادت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، اور نکاح با الفاظ دیگر عبادت ہے۔ کس طریقے سے عبادت ہے؟ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ بھئی تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہو۔ اچھی لگنے کے معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ لِجَمَالِهَا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لِحَسَبِهَا اس کے حسب کی وجہ سے، لِمَالِهَا اس کے مال کی وجہ سے، لِدِينِهَا اس کے دین کی وجہ سے۔ فَاخْتَرْ بِذَاتِ الدِّین آپ دین کو ترجیح دیجیے۔ یہ نکاح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ نکاح ہمیں کس چیز کو ترجیح دینا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نکاح کرو، تو یہ باتوں سے بات واضح ہو گئی کہ نکاح ایک معاملہ نہیں ہے، ایک منچاہا رشتہ جوڑنے کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم چاہیں کر لیں۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے معاملے میں پوچھ کر کرنا ضروری ہے۔ نماز کے معاملے پوچھتے ہیں، وضو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی مل صاحب میں وضو کر رہا تھا جلدی میں میرے کو یاد نہیں ہے کہ بھئی میں نے مسح کیا یا نہیں کیا، غسل کر کے میں نکلا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کلی کی یا نہیں کی۔ نماز میں مجھے ایسا لگا کہ بھئی کہ میں ایک رکعت میں تھا یا دوسری رکعت میں، تو میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، میرا غسل صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ سوالات ہوتے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے عبادت سمجھا تو ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، اس لیے اسے منچاہا کر رہے ہیں، اور منچاہا کرنے کی وجہ سے کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اسی لیے وہ پریشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی نماز میں 4 نہیں 5 رکعت پڑھوں گا تو اس کا نماز پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے سامنے رکھو، آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے تاریخ اسلام کے اعتبار سے نکاح کتنے آسان ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم اس کا ایک جائزہ لیں
تو بات آپ کو معلوم ہوگی کہ بھئی نکاح کے لیے جو معاملہ ہے ولی کی ذمہ داری کا، گواہوں کا، عاقدین کی موجودگی کا، ان چیزوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، بس کوئی ساز و سامان نہیں، کسی طرح کی بات نہیں، کیا دیکھا گیا؟ دینداری، ختم ہو گئی بات، اتنا ہی۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو نکاح ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب لوگوں کے سامنے یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نکاح کیے، تو ایک بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کر لیا، ہم کہاں سے؟ تو اللہ کے نبی کی ہی پیروی کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی کو اس لیے ہی بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے منشے کو آپ کر کر بتلائیں۔ جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے تعجب سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ قرآن تو پڑھا ہے، بھئی وہی آپ کے اخلاق تھے، یعنی قرآن میں اللہ نے جو جو حکم دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ تو اس لیے کیا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، نکاح کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی عبادت ہے، اسے بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے، شریعت کا جو تقاضا ہے وہ نبی کی پیروی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ اپنی پوری زندگی نبی کی پیروی سے ہٹ کر رہے، یقین مانیے آپ اپنے آپ کو اے سی والے گھر میں رکھ کر، ایئر کنڈیشن والی کار میں پھر کر سکون حاصل نہیں کرا سکتے۔ سکون حاصل ہوگا جھوپڑی میں رہیں گے، نبی کی پیروی میں رہیں گے، حاصل ہو جائے گا۔ نبی کی غلامی میں آئیں گے تو سب مل جائے گا۔ غلامی کیسی؟ پیروی والی غلامی ہونا۔ غلامی کیسی؟ پیروی والی غلامی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوئے، اسلام سے پہلے بھی جو نکاح ہوئے، وہ سیدھے سادے تھے۔ سب سے پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سامان تجارت لے کر واپس آئے، غلام سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسا رہا، کیا معاملات رہے؟ اس نے تمام رودات سنا دی۔ بھئی یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو صادق امین تھے ہی تھے، میں نے یہاں تک دیکھا بادل ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، میں نے تو ایسا دیکھا۔ انہوں نے کہا ایسا اتنا معزز شخص، یہ تو نکاح میں آنا چاہیے، آپ نے پیغام نکاح بھیجا، لڑکی نے پیغام نکاح بھیجا، جو پہلے سے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے یہ بات رکھی، چچا نے کہا خاندان کے اعتبار سے معزز، معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والی بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا تو ان کو رد کر دیا گیا، تمہارے لیے آیا قبول کر لیا جائے۔ چند افراد نے مجلس سے جو بارات، ہماری زبان کے اعتبار، شریعت کی زبان نہیں ہے یہ، ہماری زبان کے اعتبار سے مجلس سے جو بارات گئی چند افراد کی، اماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئی، وہاں پر خطبہ پڑھایا گیا، نکاح کر دیا گیا، ختم ہو گئی بات۔ کیا آج ہمارے پاس ایسے نکاح کا کوئی تصور ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، یا ایسا نکاح میری نگرانی میں ہو؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں ہے، وجہ نہیں کرنا نہیں چاہ رہے، ایسا نہیں ہے، کرنا برابر چاہتے ہیں، نبی کی پیروی کرنا یقیناً چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ معلوم نہیں ہے۔ نبی کے ہر چیز پر مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ مرنا اور مٹنا، جان دینا کیسے ہو وہ نہیں معلوم۔ مرنا اور مٹنا خواہشات کا ہے، مرنا اور مٹنا معاشرے کے چلن کا ہے، مرنا اور مٹنا لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اصل ہے۔ سیدھے سادے سا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد 10 ہجری میں نکاح ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اماں خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کی عمر نکاح کے بعد 25 سال تھی۔ 10 ہجری میں یعنی 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جو نکاح ہوا وہ نکاح بھی اس پس منظر میں ہوا کہ بچے چھوٹے ہیں، نگرانی کون کریں گے؟ تو بڑی عمر کی عورت سے دوسرا نکاح بھی بڑی عمر کی عورت سے، جو وہ بھی بیوہ تھی، حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے، اشارے کے ذریعے سے پھر اماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی جو ترتیب ہے، اس میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بارات نہیں مل رہی، سادہ سامان نہیں مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ دینداری دیکھی کے کر دیا گیا۔ احد کا موقع آیا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، احد کے موقع پر چند صحابہ کا شہید ہونا ہوا، کئی گھر اس کے ذریعے سے کیا ہو گئے؟ بے آسرا ہو گئے۔ ذمہ داری کون اٹھائے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کو دیکھ کر صحابہ نے بھی بیواؤں سے نکاح کیا۔ یہ اس وقت نکاح کیا گیا، اور مقصد کیا تھا؟ کوئی بے آسرا گھر نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مقصد کیا تھا؟ کوئی بے آسرا گھر نہ رہے، کوئی گھر میں بیوہ خاتون نہ رہے کہ اس کے کسی کا آسرا نہ ہو۔ اور آج ہمارے پاس معاشرہ کیا کرتا ہے؟ نکاح کے تعلق سے بیوہ ہونے کے بعد وہ جوان العمر ہی کیوں نہ، وہ یوں ہی رہے گی بس۔ حالانکہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا باکرہ کے نکاح سے پہلے سیبہ کے نکاح کی فکر کرو، کیونکہ وہ مرد شناز ہو چکی ہے، اس کی فکر کرو، اس کا نکاح کرو۔ اسی لیے سمجھنا چاہیے کہ نکاح عبادت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کب مکمل ہوا؟ جب عبادتیں چل رہی ہو، اللہ کے حقوق کی رعایت پوری ہو رہی ہو، حقوق العباد کی ادائیگی بھی چل رہی ہے۔ اب اس نے نکاح کیا تو ایمان مکمل ہوا۔ اگر یہ معاملہ عبادتوں والا، حقوق العباد کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اس نے نکاح کر لیا تو اس کا ایمان آدھا اب ہوا، اب یہ ادا کرے گا تب مکمل ہو جائے گا۔ تو نکاح کو نصف الایمان کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کئی طرح کے بے حیائیوں برائیوں سے رک جاتا ہے۔ حرام جتنی چیزیں ہیں، دیکھنا، سننا، بات کرنا، ملاقات کرنا، تمام برائیوں سے وہ رک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی زوجہ سے ملاقات کرنا بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا ہے؟ ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، ہماری نفسانی جو طبیعت اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی اس کی تکمیل کے لیے مل رہے ہیں، اس پر بھی ثواب۔ آپ نے سمجھاتے ہوئے کہا اگر تم حلال طریقے سے مل رہے ہو تو ثواب کیوں نہ ملے گا؟ جب تم حرام ملتے تو گناہ ہوتا ہے۔ حرام طریقے سے اگر تم ملاقات کرتے ہو تو گناہ نہیں ہوتا ہے، کا برابر گناہ ہوتا ہے، تو حلال پہ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ یہ دین اسلام ہے۔ آسان نکاح رکھا گیا تاکہ حرام کی طرف کوئی نہ جائے۔ اس کی عمر، اس کی قید سب بتائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول ہے، ان کی شکل ہماری سوچوں کے اعتبار سے اتنی قابل قبول نہیں تھی، ہماری زبان میں کہیں گے تو ہینڈسم نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بھائی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کرنا تو چاہتا ہوں مگر مجھے کون دے گا؟ آپ نے کہا فلاں گھر جاؤ اور کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، سمجھ لے۔ نبی کی بات کا انکار کافر ہو جائے گا، یہ مشورہ تھا۔ یہ وہ چلے گئے، دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا کہ بھئی ایسا آیا ہوں، کیا مقصد ہے؟ کہا یہ مقصد ہے۔ اور ہمارے جیسے گھر نہیں تھے کہ لڑکی کا ایک الگ کمرہ ہو، لڑکے کا ایک الگ کمرہ ہو، والدین کا الگ کمرہ ہو، کون کیا کیسے کچھ معلوم نہیں، کسی کی فکر نہیں۔ مختصر مفید گھر جو دنیا کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اب گفتگو لڑکی بھی سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح آپ کی لڑکی کے لیے بھیجا ہے پیغام۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی اندر جا کر آتا ہوں۔ انہوں نے جا کے اہلیہ سے کہا یہ جو آئے ہیں ہماری لڑکی تو حسین و جمیل ہے، میچ نہیں کر رہا، کیا کریں گے؟ اہلیہ اندھے تھی، والدین ہیں، یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ تو اہلیہ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی دیکھو کیا کرو، اب منع کر دو۔ مشورہ ہو گیا، یہ منع کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، لڑکی نے روک دیا، ابا جان جو بات ہوئی میں پوری سن رہی ہوں، میری بھی بات سن لیجئے۔ کہا کہ بھئی دوسرا کوئی رشتہ آئے اس میں خیر ہو یا نہ ہو، اس میں 100% خیر ہے، کیونکہ نبی نے بھیجا ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے بھیجا ہے، یہ الفاظ نبی نے بھیجا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور آپ کیا کر لیجئے اس کے اعتبار سے اس کو قبول کر لیجئے۔ قبول کر لیا گیا۔
اب دیکھیے کس نے رشتہ بھیجا، پوائنٹ بتا رہا ہوں میں، رشتہ کس نے بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کس کے ذریعے سے بھیجا؟ ہماری زبان کے اعتبار سے دلہے کے ذریعے سے بھیجا۔ والدین نے قبول کر لیا، بات ان کی ہو گئی، قبول ہو گیا۔ نکاح پڑھانے کس کو بلانا چاہیے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہیے تھا نا۔ نکاح وہیں ہو گیا، نکاح وہیں ہو گیا۔ بعد میں آ کر انہیں اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ نے جو پیغام دیا تھا وہ قبول ہو گیا، میرا نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان ہے نکاح کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھیجایا، آپ نے بھیجایا، لیکن آپ کو پڑھانے بلایا نہیں، تو اس پہ آپ نے نہیں کہا کہ بھئی میں نے نہیں پڑھایا تو تمہارا نکاح نہیں ہوا، نہیں فرمایا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایسے اور واقعات ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ دنیا میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے زیادہ کوئی سکسیسفل کامیاب انسان بزنس کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں دنیا میں اتنے زیادہ بزنس مین ایسے گزرے ہیں کامیاب ترین۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ان کے لڑکوں میں جب میراث تقسیم ہونے لگی تو سونے کے ڈلے چھوڑے تھے، آریوں سے کاٹنے پڑے، کئی آریاں کٹ گئے اس میں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ بدری صحابہ جو ان کے زمانے میں زندہ تھے، انہوں نے وصیت کی تھی تو انہیں بھی کئی ہزار دینار ملے تھے، کیونکہ وصیت جو کی جاتی ہے 1/3 میں کی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ۔ انہوں نے وصیت کی تھی بدری صحابہ کے لیے تو کئی ہزار ایک ایک صحابی کو ملے تھے، اتنے مالدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی مجلس سے غائب، 1-2 دن نہیں آئے، تیسرے دن آئے تو کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے زعفران کا، کیونکہ مرد کے لیے خوشبو جو استعمال کرنا ہے وہ رنگ والی نہیں ہو، خوشبو والی ہو، اور عورت کے لیے جو استعمال کرنا ہے خوشبو زیادہ نہ ہو، رنگ ہو اس میں۔ تو جب دیکھا کہ بھئی ان کے کپڑوں پر رنگ لگا ہوا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کب؟ مدینے میں۔ اور آپ بھی کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ آپ سفر پر نہیں، ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور آپ نے یہاں نکاح کر لیا، نہیں، نبی بھی مدینے میں موجود ہے، صحابی نکاح کرنے والے بھی مدینے موجود ہے، لڑکی والے بھی مدینے کے باہر کے نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ کر آ گئے، سب مدینے میں ہی ہے۔ آپ کو اطلاع کب دے رہے ہیں؟ بعد میں۔ آپ نے پوچھا، یہ نہیں کہا نہیں ہوگا میں نے نہیں پڑھایا، آپ نے کہا ولیمہ کیا، مہر دیا، کہا مہر میں میں نے ایک ڈلی دی، سونے کی ایک ڈلی دی، ولیمہ کیا، ولیمے کے بارے میں پھر عالم بھی شاطن، بزنس مین سے کہہ رہے ہیں جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے کروڑ پتی تھے، ان سے کہہ رہے ہیں ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری ذبح کیوں نہ کر لو، یعنی اتنا کافی ہے، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ عرب میں سب سے زیادہ معزز پسندیدہ جانور کس؟ اونٹ۔ کھانے میں سب سے زیادہ کیا؟ اونٹ۔ لیکن اس کا نہیں فرمایا آپ نے، کہا مالداری ہے اپنی جگہ، کرنا کیسے ہے؟ ایک بکری سے ہی کر لینا۔ تو مالداروں کے لیے بھی سبق ہے کہ بھئی مالداری ہمارے پاس ہے تو ہم کریں گے، یہ غلط ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مال کا استعمال جتنا کرنا ہے حد میں رہ کر کرنا ہے، میرے پاس ہے میں کر لوں گا، ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مال آپ کا نہیں ہے، نہ آپ اپنے ہیں، ہم اپنے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ لیے انسان تو بات مسئلہ پورا حل ہو جائے گا۔ ہم اپنے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہماری چلتی نہیں چلتی۔ کون بوڑھا ہونا چاہے گا بتائیے؟ کون یہ چاہے گا کہ بھئی میں سجدہ زمین پر نہ کر کے کرسی پہ بیٹھ کر کوئی چاہے گا کیا؟ نہیں چاہے گا، وہ اللہ کی ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ زمین پر کرنے والا پہلی صف میں مؤذن کے بازو کھڑے رہ کر پڑھنے والا ایک شخص لگاتار، اب اس کے گھٹنے جواب دے گیا، اب وہ کونے میں پڑھا ہے نماز آ کر، کہاں پر؟ کرسی پر بیٹھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کرے، کیوں؟ آپ اپنے نہیں ہیں نا بھائی، ہمارا اپنا وجود کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے، نہیں تو ہم کہتے گھٹنوں کو کر لیتے بھائی صحیح ہو جاؤ، کیوں درد کر رہے ہو تم؟ سمجھنا چاہیے ہمارا وجود بھی اپنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا مال ہے، بھائی میں کمایا، میں خرچ کر رہا ہوں، میری بیٹی کی شادی، میرے بیٹے کی شادی میں کر رہا ہوں، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ سمجھے پہلے، آپ کا کچھ نہیں ہے، یہ سب جو ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، آپ کا جسم بھی اپنا نہیں ہے، ورنہ داڑھی کے بعد سفید ہونے نہیں دیتے، بڑھاپا آنے نہیں دیتے، کمزوریاں آنے نہیں دیتے، بیماریاں آنے نہیں دیتے۔ ہم لوگ اینک والے اینک پہننا نہیں چاہتے، لیکن اینک پہننا پڑے گا، ورنہ ہم اپنی آنکھوں کو کمزور ہونا نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اتنے ہم بے بس ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں میرا ہے، خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
سب سے بڑے مالدار صحابی، امیر صحابی، ان کے لیے کیا حکم فرمایا گیا؟ بھئی ایک بکری سے ولیمہ کر لیا جائے۔ سمجھنا چاہیے، دین اسلام کو پڑھنا چاہیے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو دوری ہے وہ نبی سے دوری ہے، ہماری عملی طور پر دوری ہے، زندگی سے دوری ہے، ہر اعتبار سے دوریاں ہیں۔ عمل کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمیں اچھا لگا وہ عمل کرتے ہیں۔ گناہ کون سے چھوڑتے ہیں؟ جس کو ہم پسند نہیں کرتے وہ چھوڑتے ہیں۔ جو ہماری عادت بن چکی ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا ہم سے، کوتا گناہ چھوٹ رہا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے یا ہماری طبیعت کو جو اچھا نہیں لگ رہا ہے، عمر کے تقاضوں کے اعتبار سے یا مزاج کے اعتبار سے یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی، یہ چیز اچھی نہیں ہے بھائی، ایسا معاملہ ہے۔ یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے نبی کا طریقہ۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر مرحلے میں ہر سانس میں تو نکاح عبادت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکاح ہو گئے، اطلاع نہیں ہے۔ ایک دوسرے صحابی ہے، یہ کون سے صحابی ہے؟ یہ مہاجر ہے جو مکے سے ہجرت کر آئے۔ ایک اور ایک صحابی ہے جو کون سے ہے؟ انصار ہے، جو مدینے کے ہی رہنے والے، یہ کہیں سے آئے نہیں، مدینے میں ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے پہ گئے، واپس آ رہے ہیں، مدینہ قریب آیا تو اونٹ کی رفتار کو بڑھا دیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، ذرا جلدی ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم غزوے سے پہلے نکلنے سے پہلے میرا نکاح ہوا۔ یہ بھی مدینے میں ہے، مدینے میں ہی نکاح ہوا، نبی بھی مدینے میں ہے۔ اچھا اب سوال کیا دیکھیے، کہا کہ بھئی کس سے کیا؟ نوجوان سے کیا، باکرہ سے کیا یا بڑی عمر والی سے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے بڑی عمر والی سے کیا۔ آپ نے ترغیب دیتے کہا کہ بھئی نوجوان سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اصل میں میرے والد کا انتقال ہوا اور والدہ تو نہیں تھی پہلے سے، تو میری بہنیں ہیں، روایتوں میں مختلف ہے، 9 کی تعداد تو ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں کم عمر لاتا تو وہ ان کے برابر ہو جاتی، اس لیے بڑی عمر والی لایا تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ نکاح جو کرنا ہے دین تو دیکھنا ہی ہے، گھر کے معاشرتی اعتبار سے کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، وہ تعلیمات میں سب سے پہلی چیز جو ترجیح دینا ہے وہ دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ اور دینداری دیکھیے ایک غفلت ہوتی ہے ہم لوگوں سے، دینداری کسے دیکھتے ہیں؟ عمر رسیدہ لوگوں کو دیکھ کر بچی میں بھی دینداری ہے سمجھ لیتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، سمجھنا چاہیے۔ عمر رسیدہ جو لوگ ہیں وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے دیندار ہیں، بچی بھی دیندار ہے یا نہیں ہے، بچہ بھی دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، ورنہ جو مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ایک ہماری جو غفلت ہوتی ہے نکاح کے موقع پر کہ بھئی جمع ہو کر ہم نکاح کرنے کی پوری تیاریاں کرتے ہیں، ساز و سامان کی تیاری، تاریخ کی تیاری، کہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کتنے افراد کو لایا جائے گا، سب باتیں ہوتی ہے، لیکن وہاں پر یہ ایک بات نہیں آتی کہ نبی کا کیا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کا جو نکاح کیا، خود آپ نے اپنے جو نکاح فرمائے، اپنے صحابہ کے جو نکاح فرمائے، وہ کس بنیاد پر کیے؟ رشتہ دیکھتے وقت یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے، تو دینداری نسلوں میں جاری ہوگی۔ اس کی جو فکر ہے دیندار کو دیکھنا چاہیے، کیوں ہے؟ دینداری نسلوں میں جاری ہوگی۔ اور ایک جو مسئلہ ہے کہ بھئی علیحدہ مکان کا جو مطالبہ ہوتا ہے فوری، وہ دینداری کی نہ ہونے کی بنا پر ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھنے کا ہے، باریک سا ہے، سمجھنے کا آسان ہے۔ آسان اس لیے کہ بھئی عام لفظوں میں کہ بھئی شوہر کے والدین کی خدمت، ایک مسئلہ اکثر عموماً اٹھتا جو ہے نکاح کے موقع پر، شوہر کے والدین کی خدمت لڑکی پر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کرنا نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے یقیناً کرنا ہے۔ اب اس کو پریکٹیکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرے کہ مرد کمانے کے لیے باہر جا رہا ہے، آپ بولے کہ بھئی آپ کے والدین کی خدمت آپ کر لو، میں نہیں کرتی، ٹھیک ہے یہاں بات مان لی جائے، وہ آفس جائے گا صبح، پھر 12 بجے آئے گا اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، انہیں دوپہر کا کھانا دینے کے لیے، پھر وہ واپس آفس کھانا دے کر جائے گا، پھر شام میں آئے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو کمانے کے لیے کس کے لیے جا رہا ہے؟ وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو اس کا تعاون کون کرے گی؟ لڑکی کرے۔ کیسے کرے گی؟ بھئی آپ بے فکر ہو کر باہر جائیں، اطمینان سے کما کر آئے، آپ کی جو ذمہ داریاں والدین کی خدمت کی ہے وہ آپ کے بدل میں ہی کروں گی۔ یہ آسان سا مسئلہ ہے، لیکن اب اتنا اس کو وہ کر دیا گیا ہے، پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہم اپنے بچوں کو نکاح کے موقع سے نہیں بتاتے۔
نکاح کے بعد آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین آپ کے وہ بھی ہے، یہ بھی والدین ہو گئے، ان کا جیسا اکرام کرنا ہے آپ نے والدین کا، ویسا ان کا بھی اکرام کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ باریک ہی ہے، وہ آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ دیکھیے ہمارا کیا معاملہ ہے، جو ہم سے ریلیٹیو رہتے ہیں ان کی خوشی میں ہماری خوشی دیکھتے ہیں۔ مرد صبح سے لے کے شام تک کما رہا ہے، گھر آ کر اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے والدین کو خوش دیکھ کے اس کی پوری تھکان اتر جاتی ہے۔ کیوں؟ دوسروں کی خوشی میں اس کی خوشی ہے۔ اب آپ اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا رکھیں گے تو آپ سے خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ اب آپ کا مطالبہ ہے کہ بھئی میں یہ خدمت تو نہیں کروں گی، آپ میرے سے خوش ہی خوش رہنا، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ بھئی اپنے تعلقات والوں کو تکلیف دینے پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف سے مقابلے۔ اس لیے دعا بھی ہم جو کرتے ہیں، کبھی کبھی جو بڑے والے جو عمر والے ہوتے ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں، بچہ یا اللہ اتنی تکلیف میں، اس کی تکلیف مجھے نہیں دیکھی جا رہی، اس کی تکلیف مجھے دے دے۔ یہ ان کی شفقت اور محبت کا نتیجہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب شوہر سے مطالبہ ہے کہ بھئی ہم خدمت بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی نہیں رکھیں گے، تم ہمارے ساتھ اچھے رہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، سفر پر جاتے سب سے آخر میں آپ سے ملاقات کرتے، سفر سے آتے سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرتے، اتنی چہیتی بیٹی۔ آ گئی ابو کے پاس، شوہر نے بھیج دیا، جاؤ غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام لے لو، کچھ ہمارا بھی معاملہ حل ہو جائے۔ آئی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر تھا، وہ تو معلوم تھا کہ بھئی شوہر کی حکم پر آ گئے، بول تو نہیں سکتے، وہاں بھی نافرمانی نہیں ہونا ہے، یہاں بھی تربیت نہیں ٹوٹنا ہے۔ آ گئے، بیٹھے رہے، ابو نے بھی دیکھ لیا کہ بیٹی آئی ہوئی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور اٹھ کر چلی گئی، سمجھ گئے کچھ بات ہے، گھر چلے گئے۔ اجازت چاہیے داخلے کی، کہا کہ آ جائیں، کہا بیٹی آپ آئی تھی، کیا مطالبہ ہے؟ اب بھی ہمت نہیں ہے، تربیت ابھی بھی ہمت نہیں ہے کہنے کی۔ حضرت علی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں یا رسول اللہ، اصل بات یہ ہوئی کہ میں نے ہی بھیجا تھا کہ کچھ غلام آئے ہیں تو اپنی خدمت کے لیے لے لے۔ کام کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے آ گئے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے آ گئے، چھاغل سے پانی بھرتے بھرتے ہاتھ خراب ہو جا رہے۔ کس کے؟ فاطمہ کے۔ کس کی بیٹی؟ نبی کی بیٹی۔ کون سے نبی؟ جس کے لیے اللہ نے کہا اے نبی تم کہہ دو تو یہ جبل احد سونے کا بن جائے، تم جہاں چاہیے چلتے رہے۔ کہا بیٹی اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تسبیحات بتاتا ہوں، وہ پڑھ لو، بڑا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو بیٹی، بڑا ثواب ملے گا۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک فون کر دو ہم پہنچ جائیں گے۔ ہمارا معاملہ ہمارے معاشرے کا، ایک فون کر دو بیٹی، دیکھ لیں گے آگے ہم کون کیا بولا۔ یہ نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ یہ نہیں ہے۔ نبی کا معاشرہ تو یہ ہے جس کے لیے آپ غلاموں کی لائن لگا سکتے تھے، وہ بیٹی کو آپ نے تعلیم دی، گھر کے کام تم خود کرو، گھر کے کام خود کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ ہاتھ بٹانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے رہتے ہیں اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ ہاتھ بٹانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے کاموں کی ذمہ داری آپ کر لیں، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، جوتا آپ سی لیا کرتے تھے۔ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر کے باہر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں حاضری کے لیے، ان کی امتی ہے میرے بھائی، سمجھنے کی بات ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نکاح اتنا آسان آپ نے رکھا ہے کہ بھئی دو گواہ ہو، ولی ہو، عاقدین ہو، بس کھانے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارے ماحول کے اعتبار سے کھانے کی بات علماء نے اجازت ان لوگوں کے لیے دی ہے جو دور سے آتے ہیں، اب ان کے لیے تو کھانے کا نظم کرنا چاہیے، دور دراز سے آئے ہوئے ان کے لیے اجازت ہے۔ نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں نکاح کرنے کی آپ نے بات فرمائی۔ آج ہم عمل کرتے ہیں، مسجد میں نکاح برابر ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں پٹاخے پھوڑتے ہیں، پورا ختم ہو گیا۔ جو برکتیں آئی تھی پوری چلے گئی، جو رحمتیں نازل ہوئی تھی پوری ختم ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ یہاں سنت پر عمل ہوا، سنت کی مخالفت ہو گئی۔ اس لیے سمجھے نکاح بڑا آسان ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ نبی کی سنت میں آنا ہوگا، نبی کے طریقے پر آنا ہوگا، آسان ہے۔ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہمارے لیے رکاوٹ، ہماری ذہنی معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کس کے لیے جی رہے بھائی آپ؟
اس کے لیے جی رہے آپ؟ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، معاشرے کے لیے۔ کون آپ کو پہچانتا؟ کوئی نہیں۔ محشر میں کون پہچانیں گے؟ نبی پہچانے۔ کیسے پہچانیں گے؟ سنتوں پر عمل کرنے والا، چہرہ میرے جیسا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، دیکھو یہ میرا ہے، یہ ہے اصل دین، یہ ہے، پیروی میں ہے دین، اور دوسروں کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے کیا کہیں گے نہیں سوچنا ہے۔ یہی ہم نے دوسرے کیا کہیں گے، دوسرے کیا کہیں گے میں اپنی پوری زندگی ہم نے اللہ رسول کیا کہیں گے پہ نکال دی۔ اللہ رسول کیا کہیں گے وہ فکر ہی نہیں ہے، وہ سوچے ہی نہیں، وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کہنے والے وہ، دیکھنے والے وہ، پہچاننے والے وہ، الگ کرنے والے وہ۔ کب کریں گے؟ سنتوں والا چہرہ ہوگا، وضو کر کے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے تو وہ چہرے کے اعضاء چمکیں گے تو اس سے کہیں گے یہ میرا امت ہے، یہ میرا، یہ آ جائے حوض کوثر پہ، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ چلا جائے، چلا جائے، نکال دیا جائے۔ فرشتے روک دیں گے، بات کو تو نبی نکال دیں گے کہا گیا روایتوں کے اعتبار سے، بات کو فرشتے آنے نہیں دیں گے۔ اگر فرشتوں سے آ بھی گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں، نہیں یہ میرا نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو یہ زندگی اصل ہے۔ نکاح آسان ہے، کتنا آسانی سے صحابہ نے نکاح کیا۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ رخا لا کے دینا اور گھر کے بڑوں کو دینا، دینے کے بعد فون کر کے یاد دلانا، کہاں آنا ہے بولنا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں آئے تو ناراض نہیں ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو ہم نہیں آتے تو نہیں آتے، پورے گھر کو نہیں بھجاتے۔ یا تو نبی کی موجودگی میں نبی کو نہیں بلایا گیا، آپ نے اعتراض نہیں کیا، آپ غصہ نہیں ہوئے، کسی کو ڈانٹا نہیں۔ اگر آپ کہہ دیتے تیرا نکاح نہیں ہوا تو یقیناً واللہ نہیں ہو سکتا، آپ نے یہ نہیں کہا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ شرکت ہی نہیں کرتے۔ یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی کی تعلیمات تو کیا ہے؟ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک۔ بھئی جو کاٹے اس کو جوڑو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو، جو برائی کرے اس کو تو اچھا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ فون نہیں کرے انہوں، رقعہ دینے کے بعد فون نہیں کرے ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں بھی جائیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ خوشی ہو یا غم ہو، اس میں مومن کو مومن کے تقاضے کے اعتبار سے دوسرے کی خوشی اور دکھ میں شریک ہونا چاہیے، شریک ہو کر جو سنت کا عمل ہے وہ کرنا چاہیے، زیادتی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زوجین کے تعلق سے کہا کہ بھئی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں گے، اور اخلاق کی گواہی کس کا معیار بنایا؟ زوجہ کا معیار بنایا۔ باہر والے بولے یہ اخلاق والا ہے، نہیں مانا جائے گا۔ پورا معاشرہ کہہ رہا ہے یہ اخلاق والا ہے، نہیں مانا جائے گا۔ کس کی مانی جائے گی؟ کہا بیوی کہہ دے یہ اخلاق والا ہے، مان لیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ باہر کتنے اچھے رہتے ہیں اور اندر جاتے ہیں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ تعلیمات پڑھانا ہے بچوں کو کہ بھئی دیکھو یہ رشتہ جو جڑ رہا ہے اس کے ذمہ داریاں ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں؟ یہ ذمہ داری، اس کے اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ آپ ایسی محبت ڈال دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج میں تھی۔ اب وہ محبت کیسے آئے گی؟ جب سنتوں والی زندگی ہوگی تب آئے گی نا بھئی۔ اب یہاں پر دعا ہو رہی ہے، باہر پوری خرافات ہو رہے ہیں، پورے خواہشات کیے جا رہے ہیں، پورے آرزویں پورے کی جا رہے ہیں، پھر یہ دعا کا کیا اثر ہوگا؟ الفاظ بول کر چند لمحے نہیں گزرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، تو کیسے اثر ہوگا؟ تو نکاح آسان ہے، بس نبی کی پیروی میں آنا ہوگا۔ اور نبی کی پیروی میں آنے کا آسان طریقہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ ہماری چلتی کیا؟ یہ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی یہ بولے کہ ناخن نہیں بڑھنا تو ناخن نہیں بڑھتے کیا؟ برابر بڑھتے۔ کوئی بولے بال نہیں بڑھنا، نہیں بڑھتے نہیں بڑھتے۔ ہماری اپنی بال پر کوئی حکومت نہیں ہے، ہمارے اپنے جسم کے کسی حصے پر کوئی حکومت چلتی ہی نہیں ہے، تو ہم اپنی منمانی دوسرے معاملات میں کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت کی اگر بات آ جائے تو پہلے اللہ اور رسول، اس کے بعد سب۔ ہم برابر اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ ہمارا معاملہ ہونا۔ کوئی اگر رشتہ آئے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، ختم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو نیک لوگوں کے ساتھ، غریبی امیری کا معاملہ نہیں۔ اگر غریب ہوگا ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نکاح کے ذریعے کیا دے دیں گے؟ فضلت دے دیں گے۔ آج ہمارے پاس نکاح کرنے میں تاخیر بھی ہوتی ہے، پیروں پہ کھڑا ہو، پیروں پہ کھڑا ہو، 20 سال 25 سال 30 سال پیروں پہ کھڑا ہو، پیروں پہ کھڑا ہو، عمر پوری جوانی کی نکل گئی، اور وہ اس صورت میں اگر کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری والدین کے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ وہ گناہ کا برابر آپ کو بھی حصے دار بنایا جائے گا۔
اس لیے کیا کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، اگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے والی زندگی، آپ نے کہا نکاح کرو. کیا کہا؟ نکاح کرو. ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، بچے کماتا نہیں ہے، نہیں دیتے بلکہ ہم لوگ سوچتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک عجیب نظریہ ہے، ایک محاورہ ہے، کیا؟ مالدار ہے دیندار نہیں ہے، دے دو، دین اللہ دے دے گا. دیندار ہے مال نہیں ہے، نکو دو، کیا اللہ مال نہیں دیں گے؟ یہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے ہمارا. دیندار ہے تو نہیں بھائی، مال نہیں ہے، 10,000 5,000 میں کیا ہوگا، کیا گزارا ہوگا. اب وہی اس کا معاملہ الٹا رہے تو وہاں کہتے ہیں بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھائی اللہ تعالیٰ دے دیتا، کیوں پریشان ہو رہے آپ، اللہ دے دیتے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دین اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا تو یہ تو جس کی اللہ کے پاس کوئی حقارت ہی ہے، پوری حقارت کا معاملہ ہے، کچھ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی، تمہاری دنیا کی کیا اہمیت ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی آسان ہے، نکاح بھی آسان، اور نکاح عبادت ہے. عبادت کے لیے جیسے مسئلہ پوچھ کے کرتے ہیں، ویسا نکاح بھی پوچھ کر کرنا چاہیے. بھئی یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کرنا ہے نہیں کرنا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، اتنا پوچھ کر کرنا چاہیے نکاح بھی. اس لیے کیا کہا گیا؟ دینداری کو ترجیح دی جائے، مال کو نہیں، حسن و جمال کو نہیں، خاندان کو نہیں. کس کو ترجیح دے؟ دین کو ترجیح دے. دیندار اگر لڑکی ہوگی تو اس کو ترجیح، لڑکا دیندار ہوگا تو اس کو ترجیح دینی چاہیے. مال کی بنیاد پر نہیں دینا، مال ختم ہو جائے گا، لمحوں میں ختم ہو جائے گا. اور ہمارے پاس معاملہ عجیب والا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، میں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سب سے واقف ہیں کہ کیا کیا چیزیں پنپ رہی ہے نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے. کسی اور کے ساتھ چلا جانا ہو، یا عمر ہو جا رہی ہے نکاح نہیں، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ مال نہیں ہے، مال کا مطالبہ لے کر آ رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے، حالانکہ اسلام میں مال کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ رشوت میں شمار ہوگا. اور رشوت کے بارے میں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے دینے والا دونوں کے دونوں جہنم. اب جو لے لیے کیا کرنا؟ دے دینا فوری، واپس 1 روپیہ واپس کر دینا، بات اگر سمجھ میں آ گئی تو. نہیں لیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے صحیح زندگی دی ہے، اور اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں، لینے کے اثرات بھی ہو رہے ہیں. کیا؟ آپ کو دب کے رہنا پڑ رہا، مرد کو دب کے رہنا پڑ رہا. کیوں؟ اگر کچھ بات ہو جائے، اگر میں کچھ کہہ دوں گا، گاڑی چلی آتی، گھر چلی آتا، پورا سامان چلی آتا، پھر اپن واپس وہی جگہ پوزیشن پہ آ جاتے. کیوں؟ اپنا حیش نہیں نا، سب وہاں سے لے کے آئے سو ہونے. اب اس کو بول سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بول سکتے. کیوں؟ سب اس کا ہی سے بھائی، اپن یوز کر رہے سو ہے، یوزر ہے اپن خالی. تو یہ ہماری زندگی ہے، مرد کی زندگی بالکل نہیں. مرد کے لیے جو ہے اسلام میں کیا ہے؟ سیدھا سادہ سا معاملہ ہے، ختم ہے. ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا، ایک غلطی ہمارے ذہنوں میں ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا. یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ذہن کی ہے، سمجھنے کی غلطی ہے. اس بات سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکیوں کا نکاح ہوا، نکاح کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے. فاطمہ کا ذکر ہے. کیوں ذکر ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کثیر لڑکے ہونے کی وجہ سے بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو طالب کے جو لڑکے ہیں ان کو کیا کیا؟ گود لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا. کس کی پرورش لے لیا؟ اپنی پرورش میں لے لیا. اور ایک لڑکے کو حضرت حمزہ یا عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. دونوں نے ایک لڑکے کو لے لیا، 10 لڑکے تھے. بات سمجھنے کی کوشش کر، جلدی آ گئے. کس کی نگرانی میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں. نکاح کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. اب نکاح کرانے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی نے کیا کہا؟ تمہارے پاس کیا ہے لے کر آؤ. کہا یہ زرہ ہے، یہ تلوار ہے. یہ کہا زرہ بیچ دو. بیچنے کے لیے باہر کا کون ملے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. کہا کدھر؟ کہا کہ بھائی نبی نے نکاح کر دیا تھا، وداعی کی بات ہے، مہر دینے کی بات ہے، تو آپ نے کہا یہ بیچ کر پیسے لاؤ. کہا یہ میں خریدتا ہوں، رقم یہ. کہا یہ تحفہ، نکاح کا تحفہ. واپس بھی آ گئی. آئے نبی کے ساتھ، یہ پیسے آئے ہیں اس کے. کہا کہ بھئی چادر لے کر آؤ، گدا لے کر آؤ، چکی لے کر آؤ. کس سے منگایا گیا؟ حضرت علی. کون لا رہے ہیں؟ لڑکا لا رہا ہے. کون لا رہے ہیں؟ لڑکا لا رہا ہے. بات سمجھنی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منگایا، کس کے منگایا؟ لڑکے کے لیے منگایا، لڑکے سے منگایا. لڑکی کو آپ نے نہیں دیا. فاطمہ کا جو جہیز جو بات کہی جاتی ہے وہ سمجھیں.
جو روایت میں جو ملتا ہے وہ یقیناً یہ چیزیں دی گئی، لیکن بطور جہیز نہیں تھی، وہ بطور کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کفیل تھے، ذمہ دار تھے، تو آپ نے حضرت علی کے لیے وہ منگایا تھا۔ تو کس نے لایا؟ لڑکے نے لایا، لڑکی نے جہیز نہیں لایا۔ جو جہیز دینے کے خواہش مند ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، آپ نے اپنی لڑکی کو دیا تھا نا، ہم بھی دے رہے نہیں ہیں۔ کس کے لیے ہے وہ؟ لڑکے کے لیے۔ لڑکا کفیل ذمہ دار بنایا گیا، لڑکا لے کر آیا، اب وہ چیزیں گھر میں بھی جائے گئے، لڑکی کو بھی جایا گیا۔ بات آگے سمجھ میں؟ تو جہیز کس کا ہے؟ لڑکے کا ہے، لڑکی کا جہیز ہے ہی نہیں، تصور ہی اس کا نہیں ہے اسلام میں۔ جو یہ ایک بات کو پکڑتے ہیں وہ سمجھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ نے یہ چیزیں منگا کر کیا، ورنہ اس کے علاوہ کہیں اور نکاح کی باتیں ملتی کیا؟ نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اسی وجہ سے نہیں ملتی کہ نکاح سیدھے سادے کیے گئے، آسان طریقے پر کیے گئے۔ یہ جو بات ملتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں کے ذمہ داری، دولہے کے ذمہ دار، دلہن کے ذمہ دار کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے یہ ترتیب دی، اس کو سمجھنے میں ہم نے کیا کر لیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز یہ نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی سے ان کے لیے ہی آیا تھا۔ اب دونوں کے ذمہ دار تھے، اس لیے وہ بات کیا ہے؟ مل گئی۔ اب سمجھنے کیا لگے ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو چہیتے ہونے کی وجہ سے دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو دے، دوسری بیٹی کو نہ دے؟ یہ ممکن ہے؟ نبی سے بالکل ممکن نہیں۔ عدل و انصاف تو آپ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت ملی، انصاف وہاں یہاں سے یہاں پہنچا، تو آپ کیسے نا انصافی والا معاملہ کر سکتے کہ ایک بیٹی کو دے دوسری بیٹیوں کو نہ دے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفیل ہونے کی وجہ سے یہ آپ نے یہ کام کیا۔ تو جہیز لینا بالکل بھی نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کس سے اٹھانی ہے؟ لڑکے کو اٹھانی ہے۔ مہنگا اعلیٰ ترین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ اپنے استطاعت کے اعتبار سے کر لے کافی ہے۔ مہنگے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھے کپڑے اپنے استطاعت کے اعتبار سے کر لے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، ان کی شادیاں کیسے ہوئی؟ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ نوشا کو خود نہیں معلوم ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے۔ ایسے بھی تاریخ میں آپ کو نکاح ملیں گے۔ والدین آئے، والد صاحب آئے مسجد میں، کہا کہ بیٹا درس قرآن دے رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن کے بعد والد صاحب کے دوست نے ایک کھڑے ہو کر اعلان کر دیا امام صاحب کا نکاح ہوگا، بیٹھے رہے۔ اعلان ہو گیا امام صاحب کا، امام صاحب کو خود نہیں معلوم ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے۔ پھر اور آپ آگے دیکھیے، لڑکی کے والدین سے کہا کہ والد صاحب سے کہا جو خالد صاحب کو بلا لا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس گئی ہوئی، کسی دوسرے گاؤں میں، لڑکی بھی موجود نہیں ہے۔ اب لوگوں کو تھوڑا نیا لگا کہ بھئی لڑکی کی عدم موجودگی میں کیسا نکاح ہوگا؟ ولی ذمہ دار ہے لڑکی کے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ کتابوں سے بھی سمجھایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ بھئی دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ولی ذمہ دار ہے، یہ اپنی ولیعت سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اتنے آسان طریقے سے بھی نکاح ہوئے۔ کب ہوتے ہیں یہ نکاح؟ جب غلامی آ جاتی ہے نا نبی کی، تب ہوتے ہیں یہ نکاح۔ تو ہمیں بھی وہی حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں کب آتے ہیں؟ ہمیشہ آتے ہیں۔ ایک بازار سے ایک بزرگ غلام خرید کر لائے، غلام سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کیا نام، میں تو ہوں غلام، آپ جو دے دیں گے نام وہی میرا نام۔ پوچھا بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ میرا کیا کام، جو دیں گے آپ کام وہی مان لوں گا میرا کام۔ کہا کہ بھائی آپ کا طعام کیا ہے؟ کہا میرا کیا طعام، جو آپ دیں گے طعام وہی مان لوں گا میں طعام۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اٹھنے کے بعد کہا کہ بھائی اتنا تو میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ ہم اللہ کے اتنے غلام ہیں۔ تو غلامی اسے کہتے ہیں، میں اپنا کچھ نہیں، سب ان کا، پوری نبی کی پیروی، ہر چیز میں نبی کی پیروی، یہ غلامی ہے۔ اپنی دل کو جو اچھا لگا اس میں پیروی، جو اچھا نہیں لگا اس میں پیروی نہیں، یہ غلامی نہیں۔ یہ غلام بولتے ہی نہیں اس کو، غلام تو بولتے ہی جو اپنا ہو ہی نہیں، سب ان کا ہو۔ تو یہ چیز اپنی زندگی میں آنا ہے، ہمارے نسلوں میں آنا ہے۔ تو پوری ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کو آسان سے آسان کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو نکاح آسان ہوتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ برکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ نسلوں کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہے، اور ولادتیں بھی آسان ہوتی ہیں۔ آج مسئلہ ہے، امیر کبیر لوگ شادی کر رہے ہیں، ولادت کے لیے چکر پتہ نہیں کتنے روپے خرچ کر رہے ہیں۔ سنت کے مطابق نکاح کر لو، دیکھو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنا جلدی نسل آپ کی بڑھاتا ہے۔ اس لیے کوششیں کریں کہ نبی کی غلامی میں آنے کی، نبی کی پیروی میں آنے کی، اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی پیروی میں نجات ہے، مال میں نہیں ہے، نام میں نہیں ہے، شان و شوکت میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ نبی کی پیروی میں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے نبی کی غلامی میں آ کر کرنا ہے۔ اس لیے بات سمجھ لے، بزرگان دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف
متوجہ ہو کر، مرضی تیری جسے ہر وقت پیش نظر ہے، مرضی تیری جسے ہر وقت پیش نظر ہے، پس اس کی زبان پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ یہ زندگی ہے، نہ اگر نہ مگر۔ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں ان کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر عمل کرتے چلے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہمیں بنا دے، اور مسلم معاشرے میں جو بے حیائی وغیرہ جو پھیل رہی ہے اس سے ہم سب کو بچنے، ہمارے نسلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔